ریٹائرڈ پرسنل ہیں یہ، اور کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں، ایک باعزت آدمی ہے، ٹیکس گزار آدمی ہے، اور اپنے علاقے میں نیک نام ہے، اسی وجہ سے الیکشن لڑے، بڑے ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ 7 جون کو شام 6 بجے 7-8 بندے 2 کالی ایک سلائی کاروں میں آئے، ان کی دکان پر بیٹھے، وہ گھنٹہ ایک بیٹھے، پہلے چائے منگوائی، پھر آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں پھر چائے منگوائیں، اور اس سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر یکدم ان کا ملازم وہاں کام کر رہا تھا، یکدم انہوں نے اٹھایا، ان کو اٹھا کے ابڈکٹ کیا اور فورسبلی اٹھا کے کار میں پھینک دیا، اور ایک دم ایک شٹر نیچے کی اور غائب ہو گیا۔ وہ ملازم پریشان ہو گیا، اس نے گھر والوں کو اطلاع دی، ان کو جب پتہ چلا، اس کے بعد آج 8واں دن ہے، کوئی تھانہ، کوئی سرکاری دفتر انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پہ جا کے انہوں نے درخواستیں نہ دی ہوں، ان کی ریکوری کے لیے، ان کے ٹریس اباؤٹ کے لیے، ان کی ویئر اباؤٹس پتہ کرنے کے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ لیکن گھر والے معصوم بچے، ٹین ایجر ہیں، 18 سال کا، کوئی 12 سال کا، 13 سال کا، وہ بیگم ہیں جو ہاؤس وائف ہیں، وہ پورا گھر پریشان ہے۔ نیلم وادی سے بھی جو پورا خاندان آیا ہوا ہے، یہاں بھی وہ بندہ 8 دن سے ٹریس نہیں ہو رہا۔ ہم 4-5 دن دیکھتے رہے کہ شاید یہ آ جائیں، یا اگر کوئی کیس ہے تو سامنے آ جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے تھانہ دمیال کیمپ میں جا کے درخواست دی، انہوں نے ایک پرچہ 365 پہ تعزیرات پاکستان کا ان نون پرسنز کے خلاف دائر کر دیا، کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پھر تھانہ سنبل G11 میں گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہاں بھی ہم نے درخواست کی۔ پھر FIA ہیڈ کوارٹر گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پھر کسی نے کہا جی سائبر ونگ کرائم سیکٹر G133 اسلام آباد میں جائیں، وہاں گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، نہ ہم نے اٹھایا ہے، ایک کوئی اور بندہ ہے، وہ اس نام کا نہیں ہے، وہ کسی اور جرم میں اس کے خلاف پرچہ درج ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ 8 دن سے ہم بے خانمہ ویراں، پریشان حال پورا خاندان اور پورے لوگ جو وابستہ ہیں، ان کا کوئی ٹریس اباؤٹ نہیں ہو رہا، اور اس کی پارٹی کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ بندہ ہمارا گیا کدھر، ایک شریف آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، اس اپنی پارٹی کا مرکزی نائب صدر بھی ہے۔ مجبور ہو کے ہم یہاں آئے ہیں، اور یہاں ایک عدالت آخری کما جگہ ہائی کورٹ ہوتی ہے جہاں کہ داد رسی کے لیے دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جس طرح اعلیٰ انصاف کا درجہ معیار قائم کرتے ہوئے احمد فرحاد جو پوائنٹ تھا اس کو ریکور کرایا، اور اس کا سامنے آیا کہ اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ کسی نے یہ بتایا ہمیں، لاسٹ جو ہماری رپورٹڈلی خبر تھی، کسی نے ایک اشارہ کر کے کسی محکمے کے بندے نے، میں نہیں پتا نام اس کو جانتے، اس کہا جی انہوں نے آئی والوں نے اٹھایا ہے۔ مطلب انڈرسٹینڈ، اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے میں ٹریس یہ ہوا یا پتہ یہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایجنسی ہے جس نے اٹھایا انہوں، اور مجبور ہو کے ہم یہ کورٹ میں ہیں۔ ہمیں انصاف کی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے پوری توقع ہے، انشاءاللہ انصاف کریں گے۔ ہمارا مظلوم بے گناہ جو ایک شخص ہے، ایک فرد ہے، وہ سامنے آئے گا، ریکور ہوگا، اور اصل حقائق تشت ازبام ہوں گے کہ ایجنسیاں کو اس طرح کے کام اس ملک میں کر رہی ہیں۔ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کے کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ جی آرڈر جو ہے بہت اچھا آرڈر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ 21 تاریخ کی ڈیٹ ڈالی ہے انہوں نے اگلے جمعے کی، اور جسٹس صاحب نے یہ کہا سیکٹر کمانڈر راولپنڈی، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، سیکٹر کمانڈر آزاد کشمیر یہ رپورٹ پیش کریں ڈیٹیل میں کہ یہ بندہ کہاں ہے، کدھر ہے، اور اگر ہے ان کی 10 مطلبات اس کو پیش کیا جائے کورٹ میں۔ اس کے علاوہ سیکٹری انٹیریئر پاکستان، سیکٹری ڈیفنس پاکستان کو بھی انہوں نے نوٹسز بھیجے ہیں کہ ڈیٹیلڈ رپورٹ لے کے تو سبمٹ کریں، اور 21 تاریخ کو انہوں نے ڈیٹ فکس کی ہے۔ میں انشاءاللہ امید ہے کہ 21 تاریخ تک کوئی نہ کوئی اس بندے کے ویئر اباؤٹس ٹریس ہو جائیں گے۔ لیکن جو کشمیر کے عوام، ریاست جموں کشمیر کے عوام مر مٹے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے، اور یہ شخص جو خواجہ خورشید احمد ہے، جموں کشمیر لبریشن لیگ، اس کے جو قائد تھے مرحوم KH خورشید حسن خورشید، جو قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، جن کے بارے میں حضرت قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان میں نے، میری بہن نے اور میرے ٹائپ رائٹر KH خورشید نے بنایا ہے۔ یہ شخص ہے KH خورشید جو پاکستان بنانے والے میں فاؤنڈیشن میں اینٹیں رکھنے والا، اپنی رگوں کا خون اس میں وہ شامل کرنے والا ہے۔ جبکہ 47 میں پاکستان بنا، ان کی والدہ سری نگر میں فوت ہوگی، قائد اعظم حضرت قائد اعظم نے کہا کہ جائیں والدہ کے جنازے میں، انہوں نے کہا نہیں، پاکستان نیا نیا بناؤ، میں بھی نہیں جاتا، پاکستان اسٹیبلش ہوگا پھر میں اپنی والدہ کے قبر پر فاتح کے جاؤں گا۔ اور ایک 6 مہینے کے بعد قائد اعظم نے زبردستی انہیں بھیجا، سری نگر گئے والدہ کی قبر فاتح کرنے کے لیے۔ ہم لوگ کشمیری لوگ جو ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں، ہمارے شہداء کی بے پناہ لاشیں جو منگلا ڈیم میں زیر زمین ہے، زیر آب ہیں،
ہم تو پاکستان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کشمیر کے لوگوں سے جن کی رگوں میں پاکستان کی محبت اور سینے میں پاکستان کا خلوص مجزن ہے، ان کے ساتھ یہ ایجنسیاں کریں گی تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ میڈیا کے جو حضرات ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان معاملات میں بڑھ چڑھ کے داد رسی کرتے ہیں، اور مسنگ پرسنز کی برآمدی کے لیے آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا۔ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ معلومات حکومت کی طرف سے آئی تو ایک تو یہ 3 کیسز کی بات ہوئی، دوسری بات کہ میں نے کورٹ کو آگاہ کیا کہ پچھلی ڈیٹ پر اٹارنی جنرل نے پھر سے ایشورنسز دی تھی کہ کوئی لاپتہ نہیں ہوگا، اور جو ہوتا ہے تو اسے گھر یونائٹ کیا جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن کوئی 6 سے زیادہ بچوں کو جبراً لاپتہ کیا گیا بلوچستان سے، خزدار سے، کوئٹہ سے۔ ابھی تک ان میں سے ایک بچہ انیس الرحمان ابھی تک لاپتہ ہے، تو ان کی بھی ساری تفصیلات ہم نے کورٹ کو دی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ویریفائی کرنا ہے، جیسے کہ ہم کوئی جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، جیسے کہ ہمارا کوئی اس میں ذاتی مفاد ہے۔ ہم ہیومن رائٹس ایشوز کو عدالت میں اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ اگر حکومت اپنا کام کرتی صحیح طرح تو پھر ہمیں عدالت آنا نہ پڑتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ سماعت پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ ایک اور بھی کیس آج لگا ہوا تھا ان کیسز کے ساتھ، بس خاتون راشد حسین ہے جو کہ 22 جون 2019 البتین ایئرپورٹ سے آتے ہیں نوشکی، اور نوشکی میں جب لینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد حکومت پاکستان کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخص کہاں ہے۔ تو ابھی جج صاحب نے کہا کہ وہ فائل دیکھیں گے اور اس پر جو مناسب آرڈر ہے وہ کریں گے، تو ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عدالت سے کوئی ٹھوس فیصلہ آئے گا۔ اچھا میڈم، ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کرتی، تو کیا ابھی جو چل رہا ہے، آپ نے لاسٹ کیس دیکھا کہ شہر جو احمد فراد ہے ان کا بھی وہ ہوا، تو آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ ابھی عدلیہ جو ہے اس پہ اسٹینڈ لے لیا مسنگ پرسن کے حوالے سے؟ دیکھیے میری رائے میں کچھ عدالتیں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہے مسنگ پرسنس کے ایشو پر، جیسے یہ عدالت جہاں یہ کیسز زیر سماعت ہے اور جہاں بہت لوگ ریکور بھی ہوئے ہیں اس عدالت کی ایفرٹس کی وجہ سے، لیکن بہت سی عدالتیں ہیں جو نہ تو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں مسنگ پرسنس کے کیسز کے حوالے سے، اور وہ ایک ایپتھی بھی رکھتی ہے، یعنی وہ ایمپتھائز نہیں کر پاتی ان فیملیز کے ساتھ۔ تو وہ افسوس کی بات ہے، اور ان عدالتوں کو بھی اس عدالت اور اس جیسی عدالتوں سے سیکھنا چاہیے۔ بہت تھینک یو۔